عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار، نیب نے پی ٹی آئی چیئرمین کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے لیے آمد پر تحویل میں لے لیا۔ گاڑی کو بایو میٹرک برانچ لے جایا گیا جہاں سے باقاعدہ حراست میں لیا گیا۔ جس نے بھی یہ کام کیا اس نے غلط کیا، بتائیں سابق وزیر اعظم کو کس مقدمے میں پکڑا گیا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، ڈی جی نیب راولپنڈی سمیت مختلف حکام کی عدالت طلبی۔ عمران خان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، اب معاملہ نیب کورٹ کا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں، ایک وارنٹ جاری ہوا جس پر رینجرز کے ذریعے عمل کرایا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل کی سابق وزیر اعظم کو عدالت پیش کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا۔ القادر ٹرسٹ کیس، نیب نے 1 مئی کو عمران خان کے وارنٹ جاری کیے، کاپی نیب لاہور اور راولپنڈی کو بھجوائی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین دفعہ 34A کے تحت کرپشن کے الزامات، پی ٹی آئی چیئرمین کو گرفتاری سے قبل وارنٹ دکھائے گئے۔ دفعہ 144 نافذ ہے، خلاف ورزی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ آئی جی اسلام آباد کی گرفتاری کے بعد نیب راولپنڈی آفس میں عمران خان کا طبی معائنہ، ڈاکٹرز کی ٹیم نے چیک اپ کیا۔ پمز اسپتال کا 5 رکنی بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو کل نیب کورٹ پیش کیے جانے کا امکان، جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے وارنٹس پر گرفتار کیا گیا۔ دوسروں پر الزام تراشی کرنے والا توشہ خانہ سے اربوں روپے کی چوری کر رہا تھا۔ بار بار نوٹس جاری ہونے کے باوجود پیشی سے انکار کیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگا کر 6 ارب کی پراپرٹی نام کروائی۔ لوٹ مار اس طرح کی گئی کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ کا شہزاد اکبر پر بھی 2 ارب روپے لینے کا الزام۔ عمران خان کی گرفتاری قابل مذمت، اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا گیا۔ اقدام عدلیہ کو بدنام کرنے کے مترادف ہے، عوام گھروں سے نکلیں، فواد چودھری کا رد عمل۔ قوم اپنے قائد کے ساتھ کھڑی ہے، آج پورا پاکستان سڑکوں پر آئے گا، حماد اظہر کا ری ایکشن۔ لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس اور ریلیوں پر پابندی ہوگی۔ احتجاج، دھرنے اور مظاہرے بھی ممنوع قرار، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں درج 7 مختلف مقدمات میں عمران خان کی 23 مئی تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا 50 ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ توہین پارلیمنٹ بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش، مختلف سزائیں تجویز، 6 ماہ قید اور جرمانہ بھی شامل۔ کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہدیدار کو طلب کیا جا سکے گا جس کا جی چاہتا ہے پارلیمان کی بے توقیری کرتا ہے۔ ایوان کی عزت کو مد نظر رکھنا ہوگا، رانا قاسم نون کا اظہار خیال۔ اسپیکر نے بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کو بھجوا دیا، 7 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے تو میرے پاس آئے، جیل جانے کو تیار ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا، پولیس، رینجرز، ایف سی اور فوج لانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے اوپر کوئی کیس نہیں، ڈرامہ نہ کیا جائے، وارنٹ دیں۔ 2 وجوہات کی بنیاد پر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو انتخابی مہم کے لیے جلسے کروں گا، دوسرا آئین کے حق میں تحریک چلانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا، عمران خان کے خلاف حملے کی ایف آئی آر میں نے نہیں رکوائی تھی کیونکہ اس میں ٹیکنیکل مسائل تھے۔ ہم نے کہا تھا فوج کے ادارے کے خلاف ایف آئی آر نہیں دے سکتے، آپ کسی جج کے خلاف بھی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے۔ عمران خان کو پیشکش کی تھی، جس افسر سے بھی چاہیں تحقیقات کروا لیں۔ پاکستان آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج ملے بغیر ڈیفالٹ کر سکتا ہے، موڈیز نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پر بلومبرگ نے موڈیز کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ موڈیز کے تجزیہ کار کے مطابق پاکستان رواں مالی سال اپنے بیرونی قرضے ادا کر سکتا ہے۔ جون کے بعد پاکستان کے معاشی آپشنز غیر یقینی کا شکار ہیں۔ کراچی میں گرمی کا پارا چڑھنے لگا، درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، 17 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ سندھ میں محکمہ تعلیم کے میٹرک کے امتحانات میں نقل کی روک تھام کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عمر کوٹ میں ریاضی کا مبینہ پرچہ وقت سے پہلے طلبہ تک پہنچ گیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں شدید بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا، طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے سیلابی صورتحال، سڑکیں اور پارک پانی سے بھر گئے، اسکولوں کو خالی کروا لیا گیا، شہریوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ اور سعودی عرب میں حاتم طائی فیسٹیول سج گیا، فیسٹیول میں عرب ثقافت اجاگر، تاریخی کردار حاتم طائی پر مبنی ڈرامہ بھی پیش۔ کوئٹہ میں 12 سے 30 مئی تک قومی گیمز ہوں گی، وزیر کھیل بلوچستان خالق ہزارہ نے کہا کہ 2004 کے بعد قومی گیمز کوئٹہ میں ہو رہے ہیں، 8000 سے زائد کھلاڑی اور آفیشلز کوئٹہ کے آئیں گے۔